السلام علیکم خواتین و حضرات، جو آپ سے وعدہ کیا تھا چاند گرہن کی ویڈیو بڑی محنت طلب ہوتی ہے. آپ میری پرانی بھی گرہن کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اور ان کی چیزوں کو میچ کر لیجئے گا بحکم اللہ. یہ چاند گرہن 17-18 کے درمیان ہو رہا ہے، ہمارے یہاں 18 کا ہوگا. اور یہ چاند گرہن تو ہے مگر یہ جزوی چاند گرہن ہے، اور یہ ہو رہا ہے پوروا بھادرا نکشتر. یہ لگ رہا ہے برج حوت پائسس میں. دیکھیں ہے گرو کا، مگر یہ اس کے جتنے نکشتر ہیں نا ان میں یہ بڑی مختلف نوعیت کا ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے ایک تو قوت بہت ہوتی ہے، اور اس کے افیکٹ اور امپیکٹ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی چیزوں کو جسے کہتے ہیں نا ہوگی تو سچائی، مگر وہ جسے یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو اب کھل کے سامنے آنا ہے، وہ ٹائپ سمجھ لیں آپ. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بڑی محنت سے بنتی ہے یہ ویڈیو. اس کے جو اثرات دنیا پہ مرتب ہوں گے، پاکستان پہ ہوں گے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور یہ مت بھولیے گا کہ اس وقت جہاں یہ لگ رہا ہے، گو کہ ڈسٹنس تو ہے اس کا ایک راہو سے، مگر نیپچون بھی وہاں موجود ہے جو راہو اس کے قریب ہو رہا ہے. لیکن راہو اور اس کا ایک ہے ابھی فاصلہ اچھا خاصا ہے. ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا. پھر سورج گرہن اس کا باپ آ رہا ہے سامنے. اور ایک چیز اور بھی رکھیے گا، وہ تو خیر obviously جہاں راہو ہوگا اس کے سامنے کیتو ہوگا. یہ جو ہے نا اس دفعہ جو آسمان پہ پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی نا، کہ ایک تو جوپیٹر اور سیٹرن یعنی زحل اور مشتری کے اثرات ہیں، اور پلس جو سن وینس کیتو اکٹھے ہوئے ہیں، پھر جو مریخ اس کو اسکوائر بھی کرے گا. دیکھیں خواتین و حضرات، ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے صرف یہ اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی. اس کے علاوہ میرے نام سے فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، بہت سارے لوگ میری تصویر لگا کے اپنے پیچھے سے نریشن شروع کر دیتے، ہمایوں نے یہ کہا، ہمایوں نے وہ کہا. اس طرح ویوز کما کے کیا، اس سے اچھا بھیک مانگ لے آدمی. اپنی محنت کرو، اپنی کریٹیوٹی لاؤ. اللہ سے توبہ کرتا ہوں میں، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. جن چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور یہ یہاں پہ جو میرے چیسٹ پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ کراس کا مطلب ہے میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں. صرف یہ یوٹیوب چینل ہے، اور آپ اس پہ سارے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اس پہ نہ جائیے گا. ہاں، میں ایک ہی جگہ پاکستان میں بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفس ہے، وہ جگہ ہے پی سی ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر نیچے بھی چل رہا ہے، اور میں منہ سے بھی بول دیتا ہوں کوڈ کے ساتھ 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. ان دو نمبروں پہ دوپہر کے 2:30-3 بجے سے شام کے 6:30-7 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ مجھ کو دیکھ لیں، میں آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان آ جائے. اور اگر ود ان پاکستان بھی کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے. میں ہوں گا تو وہ دکھا دے گا، کیونکہ میں مخصوص دن اور مخصوص ٹائم کے لیے بیٹھتا ہوں. تو یہ ضروری چیز تھی، براہ مہربانی. اور میں نے کہتا ہوں، میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا مجھے سبسکرائب کریں، مجھے شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. میں کہتا ہوں فیس بک کو کمپلین کریں کہ ہمایوں صاحب کے نام سے اور یہ دیگر چیزیں فیک چل رہی ہیں. ایک دفعہ جب جائیں گی نا سب کی، اور خاص طور پہ جو میرے اوورسیز ہیں، امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، یورپ، وہ کریں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا پھر صحیح معنوں میں. تو یہ پلیز کیجئے. اب چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو کی جانب. تو ایک کنیکشن میں کہہ رہا ہوں نا، بڑا ان یوزول اس وقت آسمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے بڑی، ہوتا سب کچھ میرے رب کے ہی اختیار سے. اللہ نے ایک بڑی عجیب سچویشن بنائی ہوئی ہے. اور تو میں خالی جب گرہن لیتا ہوں تو میں گرہن کو نہیں لیتا، میں ادھر بھی دیکھتا ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں، اور سامنے بھی دیکھتا ہوں کہ ٹوٹل امپیکٹ کیا آ رہا ہے. تو میں اس سینس میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں یہ جو کرتا ہے، میں نے اپنی چیزیں تو نوٹ کی، یہ دنیا میں نا مذہبی شدت پسندی کو ابھارتا ہے بحکم اللہ. یہ گرہن جہاں لگ رہا ہے پائسز میں، اور یہ خفیہ چیزوں کو بے نقاب کرنا، مشکوک چیزوں کو بے نقاب کرنا،
اور یہ ایک طرح کی نا جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے انسانوں میں، لوگوں میں ایک بے اطمینانی اور بے چینی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور اس میں نا لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کا لیول بہت کم کر دیتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، خفیہ کاموں میں اضافہ ہوتا ہے، اسمگلنگ میں اضافہ ہوتا ہے، مگر وہ چیزیں ہو تو جائیں گی لیکن اس کے بعد جو ان کا باؤنس بیک ایک ریٹرن ہوتا ہے نا، وہ پھر برداشت نہیں ہوتا جو بھی بندہ کرتا ہے۔ اور دیکھیں اس میں جس جگہ پر یہ لگ رہا ہے نا، یہ دنیا بھر کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں یا اسپائنگ کرتے ہیں جو لوگ، وہ بے نقاب ہوں گے، اور لوگوں کے ایسی شخصیات کے اسکینڈل پوری دنیا میں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، اسرائیل ہو، مڈل ایسٹ ہو، یورپ ہو، وہ اچانک ماسک اترنا شروع ہو جاتے ہیں فیس سے۔ اور اس دور میں نا جو انٹرنیشنل افیئر ہوتے ہیں، جو بین الاقوامی تعلقات آتے ہیں، ان میں بھی ایک دم تبدیلی لوگوں کے، یعنی اب میں یہ کہہ لوں جو وزارت خارجہ یعنی فارن افیئر سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا عجیب انپریڈکٹیبل ٹائم ہوتا ہے، اور ان کی سوچ کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں اچانک، کہ کل ہی ارے یار یہ تو میرے الائی تھا، یہ تو میرے لیے یہ کیسے کہہ رہا ہے، ارے یار وہ تو میرا دشمن تھا، یہ میرے لیے کیسے یہ بات کہہ گیا۔ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں وہ چیزیں جو کمیونیکیشن میں تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے، گفتگو جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں کچھ، سامنے والا سمجھ رہا کچھ۔ اور اس میں ایک خاص بات اور بھی ہوتی ہے، جیسے مثال کے دے رہا ہوں کہ انڈیا نے پاکستان میں جو کرتے رہتے ہیں وہ، یہ ان کی چیزیں سامنے آ جائیں گی، یا کوئی اور ملک کچھ کر رہا ہے تو وہ چیز پبلک کے سامنے آ جاتی ہے، اور ایسے اسکینڈل عام سطح پر بھی، خواص کی سطح پر بھی لوگوں کے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ایک وائلنس ایسا، یعنی جو میں کہتا ہوں نا کہ بس پیٹرول پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی اس میں سگریٹ یا ماچس کی تیلی ڈال دے اور ایسے بھڑک دیں چیزیں اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، پوری دنیا کے لیے بول رہا ہوں۔ اچھا، اس دور میں ایک چیز اور بھی میں نے بتاؤں گا آپ کو، اس کے کہاں کا میں نے سب نوٹ تو کیے ہیں اپنے۔ اس کے علاوہ میں نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے، چاہے وہ اسرائیل حماس وہ فلسطین کی جنگ ہو، چاہے یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو، بہت سارے لوگ اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب یہ ہو گیا۔ اور آپ یاد کیجئے گا 2 سال پہلے جو ایریا میں نے کہا تھا یوکرین کا، بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے سب اللہ کرتا، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، دونباس وہ گیا یوکرین کے ہاتھ سے۔ اور یہ جو بے وقوف پریزیڈنٹ، اللہ معاف کرے، پوری قوم کا، ملک کا ستیہ ناش کرا دیا زیلنسکی نے، یہ جس طریقے سے کر رہا ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں نے پہلے بھی کہا تھا 2 ہی مقدر ہوں گے، یہ ایسے آگ کی طرح پھیل جائے گی یہ جنگ، اور پھر اس میں کیا ہتھیار چلیں گے وہ بس میں نہ ہی بولوں تو اچھا ہے، اور جنگوں کے ماحول میں شدت ہوگی۔ اور اس میں نا بہت سے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے فرار کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک عجیب بات بتاؤں، اس میں سیکس اسکینڈل بھی لوگوں کے ایکسپوز ہوتے ہیں، اور مذاہب کے درمیان، ریلیجن کے جو ایک ہارمنی ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ نیپچون وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا مذہبی جو سو کالڈ مذہبی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں سے نقاب اتارتا ہے، اور ان کے لیے لائف میں بڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو اس وقت صبح ہوگی جس وقت یہ ہوگا، لیکن یہ جہاں نظر آئے وہاں تو اس کا 82 95 100% ہوتا ہے، جہاں نظر نہ آئے وہاں بھی یہ 42 60 70% میں نے دیکھا، بچتا نہیں ہے کوئی اس سے۔ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے ہمارے دیکھے نا مذہب میں سورج گرہن، چاند گرہن پہ کسوف اور خسوف کی نمازیں رکھی ہوئی، تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اور دیکھیں اس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ آ جاتا ہے، مثلا جہاں کسی ملک کے اندر کوئی بے چینی ہے، کوئی پرابلم چل رہا ہے، تو وہاں پہ وہ سیکٹیرین ریلیجیس ایلیمنٹ انوالو ہو جاتے ہیں، مرج کر جاتے ہیں۔ جو میں بار بار کہتا ہوں نا، احتیاط احتیاط، بہت احتیاط۔ اور
میں خاص طور پہ اپنے انڈیا کے تمام لوگ، اچھے لوگ، اور خصوصاً اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ میں کوئی مذہب کی وجہ، میں مسلمانوں کو، سکھوں کو، آپ کے لیے پلاننگیں ہو رہی ہیں، مکروہ سازشیں ہوں گی، بہت سوچ سمجھ کے. اور ابھی الیکشن، خیر مودی صاحب کو بھی ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ابھی ملنے والی ہے، لیکن اب میں وہ بتاتا نہیں ہوں، پھر میں یہ بول دیتا ہوں، ان کو پتہ چل جائے گا. اور وہ دیکھیں، جو میرے مذہب اسلام اور پاکستان کا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن میں کائنات میں کسی کو نہیں سمجھتا. تو انڈین مسلم بہن بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ ذرا احتیاط کریں. اور آپ لوگوں کے لیے میں ایک دعا بتاؤں گا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تاکہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ میرا یہ ولاگ، دشمن بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس برائیوں سے محفوظ رکھے. مگر دیکھیں، آپ لوگوں کی بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں جہاں انسان، اب میں چلیں چھوڑیں، دل دکھے گا، میں آپ لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا. اچھا، اور جب یہ آگے سورج گرہن جو ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا نا، پھر دیکھیے گا دنیا میں کھیل کیا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا، ستمبر کی 20 تاریخ سے آپ گیم دیکھیے گا. اور اب سن جا رہا ہے کیتو کے ساتھ. ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 4 مہینے آپ کے سامنے دنیا میں پاکستان سمیت کیا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، یہ دیکھیے گا. اچھا، یہ دیکھیں، اس میں نیچرل کلیمیٹی، قدرتی آفات یہ بڑھ جاتی ہیں، عدم برداشت ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، یہاں پہ کوئی عوام کا احتجاج، تشدد ہو جانا، اور پلس کوئی بارش، جو میں نے کہا تھا پانی سے جان نہیں چھوٹے گی، وہ چیزیں آپ دیکھتے رہیے گا. اسکینڈینیویا کے بھی ممالک آئیں گے. اچھا، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو بتا رہا ہوں ملکوں کے نام لے رہا ہوں، یہ پانی سے متعلقہ، اس میں سائیکلون، ہریکین، فلڈ، بادلوں کا پھٹ جانا، زمین کا کھسکنا، اور زلزلے پلس ارتھ کوئک، یہ آنے کے امکانات رہتے ہیں، یا زلزلہ کنورٹ ہو گیا سونامی میں. تو اس میں اسکینڈینیویا میں خصوصاً کچھ ملک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. رشیا ہے، بیلاروس ہے، جیسے تائیوان ہے، چائنا ہے، انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، سمارو آئی لینڈ، اور یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ بھی میں شامل کر رہا ہوں قدرتی آفات یا ان حوالے سے. اور کون سا ملک وہاں پڑے گا؟ انڈونیشیا، ایسٹ ٹائمور، فجی، یہ بھی خیال رکھیں. اور اس طرف آ جائیں اگر آپ فارس میں، تو میانمار، تھائی لینڈ کا حصہ، ملیشیا، اور انڈیا کا ایک تو وہ چکن نیک والا نارتھ کا علاقہ، اور دوسرا انڈیا کا وہ پہاڑی علاقے جیسے ہماچل ہے، اروناچل تو چکن نیک میں آ گیا، وہ ہوا. اور انڈیا کا جو جیسے یو پی، ہریانہ، پنجاب، یہ جگہوں پہ تشدد کا اچانک بڑھ جانا. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا میں اگر آپ آ جائیں، اس کو افغانستان، تاجکستان، کرغزستان، اور یہ قزاقستان، یہ جگہیں زلزلے کے حوالے سے. اور ہمارا جو ہے نارتھ کا ایریا، اب نارتھ میں ہمارے جو آتا ہے وہ آتا ہے، کشمیر بھی آ جاتا ہے، گلگت بلتستان بھی آتا ہے، اور یہ نارتھ اور ویسٹ، وہ آپ دیکھ لیجیے گا جو آتے ہیں. اب مجھے اس وقت جغرافیہ تو نہیں آ رہا. نارتھ کا ہمارا ایریا، یہ یہاں پہ زلزلہ یا اللہ نہ کرے پانی سے کوئی ریلیٹڈ چیز، اور اس کا اٹک والے دریا کے اس طرف بھی وہ پورشن بھی شامل کر رہا ہوں میں، جس کے افیکٹ آ سکتے ہیں. سینٹرل ایشیا میں نے آپ کو بتایا، ٹرکی، ایران، اور ٹرکی کا خاص طور پہ وہ ایریا جو سائپرس کے ساتھ والا حصہ ہے، وہ بھی، جیسے جو یونان ہے آپ کا، اور اٹلی ہو گیا، رومانیہ ہو گیا، یہ جگہیں.
انڈیا کا بول چکا، میں یہ بول چکا. اب آ جائیں تھوڑا سا ساؤتھ امریکہ کی طرف. امریکہ تو ہے ہی، اس میں تو ہریکین، سائیکلون، سیلاب، وہ جگہیں تو میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. امریکہ تو اس میں شامل ہے. لیکن امریکہ کا جو کھیل ہونا ہے وہ سورج گرہن والی ویڈیو میں بتاؤں گا. ارجنٹائنا، چلی، یوراگوئے اور پیرو اور اچھا بنگلہ دیشی بہن بھائیوں سے بھی میں درخواست کروں گا تھوڑا سا قدرتی آفات کے حوالے سے خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی رات کو سوئی تو آیت الکرسی کا 3 دفعہ ورد کر کے نا، اور یہ اس طرح حصار کر کے سویا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے رب العزت، تو ہی ہماری جانوں کا مالک، تو ہی ہمارے اموال کا مالک ہے، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. وہ کہیں کا بھی مسلمان یہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن بنگلہ دیشی مسلمان بہن بھائیوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، بیچارے بڑی محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے کافی مجھے مورل جو ہے دعائیں وغیرہ ہمیشہ دیتے ہیں. اچھا یہ بے یقینی کی کیفیت پر تو میں نے آپ کو بتایا کرتا ہے. اب خواتین حضرات میں آ جاتا ہوں جو آپ کے لیے سب سے دلچسپی کا باعث ہوگا، پاکستان، سیاست، عمران خان. دیکھیں سیاست کے لیے میں نے آپ کو الحمدللہ جو باتیں کہی تھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگست گزرا تو کیسی اتھل پتھل مچنے لگی، اور اس وقت سن ورگو میں انٹر ہو چکا ہے، کیتو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ گرہن بھی لگنا ہے اس کو، اور چاند گرہن تو اب لگ ہی رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اس کو حکومت کی بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ وہی چیزیں کر رہے ہیں جو گرہن کے قریب ہوتی ہیں، اور پھر گرہن لگنے کے بعد بھی وہی ٹائم فریم آ رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت کیا لگن ہوگی، وہ تو خیر ایک ثانوی چیز ہے. اصل تو گرہن کیونکہ ایک بہت بڑا میجر ایونٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو یہ پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 جو میں نے ابھی قدرتی آفات کے حوالے سے دنیا کے نام لیے، اس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کا نارتھ کا علاقہ، مغرب کا علاقہ، یہاں پہ ارتھ کوئی زلزلہ یہ چیز آنے کے امکان ہے. مگر چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، آپ کا من، آپ کا سبھاؤ، آپ کا سوچنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ عوام ماسس راہو پھیلاتا ہے، حالانکہ فاصلہ ہے لیکن پھیلاتا ہے، اور پیچھے شنی ہے. تو چندرما 2 نحسین کے درمیان ہے، which is very important. اس دفعہ یہ بہت انٹینس ہوگا، ہے یہ جزوی، مگر یہ کیا کرے گا؟ عوام میں بے چینی، عوام میں ہلچل، کسی غصہ، فرسٹریشن آ جانا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں الحمدللہ میں رننگ کمنٹری نہیں کرتا کہ ہر منٹ پہ ویڈیو بناؤں یا ہر چیز کے اوپر ویڈیو بناؤں. جو امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز اس میں بول دیتا ہوں. اور جو بولا میں نے، آپ نے ایک ویڈیو وہ ماشاءاللہ سے 500,000 کراس کرنے کے قریب جا رہی ہے، پاکستان، عمران خان اور دنیا، اس پہ جو بنایا تھا وہ دیکھ لیجئے گا. اس میں بتا چکا ہوں. تو پاکستان کے اندر اب مجھے شدید قسم کی بے چینی، سیاسی انتشار اور عوام کا غصے میں بھڑکنا، ان چیزوں کے آثار نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف اب لوگ بول رہے ہیں یہ ترمیم آ گئی، یہ آ گئی تو فلاں ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے گا، راہو والی میری آپ ویڈیو یاد کیجئے. میں نے کہا تھا اس دور میں ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے، لالچ بھی آتی ہے، گریڈ بنتی ہے، اور آدمی کو اپرچونیٹی ملتی ہے، مگر وہ جلد بازی میں اور اپنی اس غرض کے لیے وہ کام کر جاتا ہے جس کا بعد میں پھر انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ خود ملاحظہ کر لیجئے گا. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے، میں اس ویڈیو میں بڑی کلیئر ٹائم فریم دے چکا ہوں. بحکم اللہ میں بدلتا نہیں ہوں. آج زمین پہ یہ حالات ہو گئے تو میں نے ایک نئی ویڈیو بنا دی، کل ایک اور بیان آ گیا، کوئی کیس کھل گیا تو اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر دیا. نو، نیور. میں کرتا ہوں ویدک ایسٹرالوجی، اس کے اندر حتمی اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی ہو نہ ہو وہ میرے رب کا اختیار ہے، اسی کا اختیار ہے سب کچھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو خان صاحب کے لیے جو ٹائم فریم دیا تھا، میں نے کہا تھا 20 ستمبر سے لے کر
میکس دسمبر ورنہ نومبر تک ہی آپ کو ان کے باہر آنے کی صورت نظر آ جائے گی. کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی، یہ میرے اللہ کو معلوم ہے. دوسری چیز، یہ چاند گرہن خان صاحب کے لیے کچھ قدرتی اتفاق دیکھ لیں. ویسے تو ان کی راشی کے حساب سے تو اتنا اچھا نہیں ہے، تھوڑا سا معمولی سا مائنر سا ہیلتھ کا پرابلم کر سکتا ہے، مگر اب یہ ان کی تقدیر ہے کہ سامنے چھٹے میں موکش کے ساتھ، موکش ہوتا ہے مکتی، نجات، کیتو کے ساتھ سن کنیکٹ ہو چکا ہے. تو اگر تھوڑی سی برائی ہوگی تو اچھائی کا گراف اس سے بہت بلند ہے. اور یہ جو میں نے ٹائم فریم آپ مجھ سے پوچھے نا میں کیوں دیتا ہوں، میں اپنی کیلکولیشن کو دیکھتا ہوں، اپنے انالیسس کو دیکھتا ہوں کہ میرا ایسٹرولوجیکل تجزیہ کیا کہہ رہا ہے. حتمی اور کلی ذات اللہ کی. تو خان صاحب کے لیے جو بات کہی تھی میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں. چاہے کچھ ہو، چاہے یوں ہو، چاہے یہ نہ ہو، چاہے وہ کورٹ کیا کرتے عدالتیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا. اور اب جوپیٹر بھی ہونے جا رہا ہے آگے ریٹروگریڈ. اور سب سے بڑی بات جو میں بار بار کہتا تھا، معلم فلک سیٹرن کو جو کہلاتا ہے کرم کارک. یہ جتنے دنیا میں لوگوں کے پروفیشن اور پیشے ہیں نا، ان کا تعلق اللہ کے حکم سے سیٹرن سے، اور وہ چل رہا ہے الٹا. تو اب عقل مندوں کو جتنے بھی پروفیشنل لوگ جو سوچیں گے بہت کچھ، لیکن ہوگا وہ نہیں. دوسری چیز زلزلے کا بتا دیا، خان صاحب کا بتا دیا. پاکستان میں مجھے بے چینی نظر آ رہی ہے اور مجھے تصادم نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے. اور دیکھیں یہ چیزیں میں جو بار بار کہتا ہوں نا، بار بار کہتا ہوں، افہام و تفہیم، افہام و تفہیم، میں کہہ ہی سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. پیٹرول پڑا ہوا ہے، اس پہ تیلی ڈالنے کی دیر ہے. اور ہمارے جو دشمن بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے مکار ہیں. میں یہ کہوں گا ہمیں اپنا بلوچستان تو خیر اس وقت ہمارا ہے ہی سینسٹیو ایریا، کے پی کے کی طرف سے بھی اور مشرقی سرحد کی طرف سے بھی بہت چوکنا اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. یہ گوادر، بلوچستان، کیونکہ نارتھ میں تو کے پی کے آ جاتا ہے، اور جو ویسٹ میں آتا ہے مغربی، وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. نام لینا میں نہیں چاہتا کون سا ملک پڑتا ہے، اتنا جغرافیہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. تو مجھے خواہش تو میری یہ کہ میرا پاکستان سونے کی برسات ہو جائے ادھر، لیکن جو ایسٹرولوجیکل تقاضے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں. کوئی مجھ سے کہے گا نا فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے ہمایوں اب تو یہ دیکھ لوں، میں کہوں گا بھائی ایک منٹ پہلے میں دیکھ لوں ایسٹرولوجی، جو ہماری ایسٹرولوجی ہے ویدک، وہ اللہ کے کرم سے کیا نشانیاں دکھا رہے ہیں. تو بات یہ تھی. اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا گرہن کے افیکٹ پاکستان کے حوالے سے مجھے اچھے نہیں لگتے. اور اس میں جو یہ تو کرتا ہے آغاز، جو آگے اس کا آ رہا ہے باپ، سورج گرہن، سن ایکلپس، وہ بہت سے لوگوں کے مستقبل، شروع تو آغاز ہو جائے گا، تاریخ ہونے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ تاریخ میں امر ہونے جا رہے ہیں. مثلا اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا نقطۂ اختتام یہ کہ گرہن جب لگتا ہے تو گرہن کے بعد اور گرہن سے پہلے یا گرہن کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، اور نہ ہی عوام میں پذیرائی ملتی ہے. اور کوئی ایسی چیز نئی شروع ہو جاتی ہے، کوئی بڑا ایونٹ، کوئی بڑی چیز، کوئی تحریک، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جو بعد میں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پہ. ہم بہت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. اور دیکھیں اس دور میں جو ہے نا، یعنی چیزوں کا آغاز ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا کام ہے وہ تو وقتی طور پہ رکاوٹ آئے گی، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو چیزوں کی برائی کا آغاز ہوگا اور پھر اسی قوت کے ساتھ وہ اب آپ کے اوپر پلٹتی ہیں. تو یہ خیال رکھیے گا. اب یہ بھی بول دیا میں نے. اب میں آپ کو
اور یہ بھی بتا دیا ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہاں ہو رہا ہے کس جگہ پہ. میرے خیال میں 1 ڈگری کا ہوگا، 2 ڈگری تک رہے گا، مگر یہ اپنا کام دکھا کے بحکم اللہ چلا جاتا ہے. اب اس کا جو وظیفہ ہے سب سے بیسٹ تو یہ اول و آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ قمر اور 100 مرتبہ مکمل استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے. یہ تو مسلمانوں کے لیے ہو گیا. اور وہ جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے کسوف و خسوف کی نمازیں رکھی سورج گرہن چاند گرہن پہ، وہ تو ہیں اپنی جگہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل پڑھتے تھے انہیں. صدقہ اس کا ایک منیمم 70 گرام چاول کچے اپنے ہاتھ سے اس دن 18 تاریخ کو اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں. اور اگر رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے تو 700 گرام چاول یا 7 کلو چاول خرید کے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پائسز میں لگ رہا ہے، تو کسی مسجد، کسی مذہبی شخصیت کو، مؤذن پیش امام، ان کو ایک سفید رنگ کا جوڑا بنا کے اللہ کے نام پہ اس دن دے دیجئے، تو یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر نہیں ہے تو مٹھی بھر چاول ڈال دیں. میرا رب تو نیت دیکھتا ہے، وہ مقدار کو نہیں دیکھتا. اب چلتا ہوں کہ یہ 12 بروج پہ اس کے کیا اثر آئیں گے چاند گرہن کے. ظاہر ایک حد تک ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو گزر جائے گا، وہ ویکلی میں تو بتاتا ہی رہتا ہوں، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے برج حمل ایریز والوں کے لیے. یہ گرہن چونکہ آپ کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہی 12th ہاؤس میں، لہٰذا آپ کو ہر صورت میں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے. تھوڑا سا اپنے گھر کے ماحول میں کوئی بے چینی یا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو تحمل سے ڈیل کیجیے گا. یا آپ کا جسم کسی بیماری یا کوئی زخم کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا اور نیند میں کمی واقع ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خیرات کریں. جتنا خیرات کریں گے اتنا خرچہ تو ہونا ہے، تو اس کو پازیٹیو وے میں کر دیں، مثبت انداز میں. اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش. اور ایک چیز میں ایریز والوں کو کہوں گا، اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اس دوران میں تو میرا مشورہ ہے بہت سوچ سمجھ کے، ورنہ اس کو اگر ٹال دیں تو بہتر ہے. دوسرے نمبر پہ برج ثور ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا آپ تھوڑا سا اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے بزنس سرکل میں خیال رکھیے گا ڈیل کرتے وقت. تھوڑا سا آپ کو جو ہے انکم میں پرابلم آ سکتی ہے، ذہنی الجھن آ سکتی ہے. اور ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ یہ زیر ناف جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیے گا، ان پہ چوٹ. ہاں اگر آپ کوئی کمیونیکیشن IT کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کہیں بھی رہتے ہیں اور آپ کسی اور ملک میں کوئی آن لائن کام کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، تو بہت احتیاط کیجیے گا، پیسے دیتے ہوئے بھی پیسے لیتے ہوئے بھی، ورنہ کوئی دھوکہ ہونے کا امکان ہے. اور ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا. آپ بھی اللہ کے نام پہ صدقہ اور خیرات کریں، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تیسرے نمبر پہ جیمنائی جوزا. جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا اپنی پروفیشنل لائف کا خیال رکھیے گا. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ گرہن کے بعد 20 دن تک کوئی بڑا ڈیسیشن، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن نہ لیں تو بہتر ہے. اور گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے. کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ادارہ یا کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جگہ سے آپ کو کوئی پرابلم آ سکتی ہے، مگر صبر و تحمل سے کام لیجیے گا. اس وقت ریئیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور یہ وقتی طور پہ تھوڑا سا ہڈیاں، گھٹنے، جوڑ، کمر، یہاں ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور اپنے والد کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو بھی یہ کہوں گا غریبوں کو کھانا کھلا دیں اس دن، بہت اچھا ہے. وہ صدقہ تو ہے چاند گرہن کے لیے جو میں نے بتایا، یہ میں آپ کے انڈیویجول بتا رہا ہوں بروج کے حوالے سے. کینسر والوں کو یہ کہوں گا آپ کے تو اپنے لاٹ پہ لگ رہا ہے، اور آپ جہاں لگ رہا ہے آپ کو خاص طور پر
اپنی قسمت کے حوالے سے آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں قسمت کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بہتر ہے کوئی ایسا کام ہی نہ کریں جس میں 0.1% بھی رسک فیکٹر آتا ہو، اس کو اوائڈ کر دیں تھوڑے دنوں کے لیے. اور تھوڑا سا انرجی لیول یا جسمانی قوت بھی متاثر ہو سکتی ہے، کچھ رکاوٹیں آئیں گی یا کچھ کام ہوتے ہوتے اٹکیں گے. جذباتی طور پر تھوڑا سا مایوسی یا یاسیت کی کیفیت فیل کریں گے. تھوڑا سا عدم تحفظ بھی ہو سکتا ہے آپ کو، ہیلتھ کا پرابلم اپنی جگہ. تو اچھا ایک چیز میں بتاؤں، اگر آپ کسی ہاسپٹل، کسی ویلفیئر انسٹیٹیوٹ یا کسی ریلیجیس ادارے سے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بہت خیال رکھیے اپنی ساکھ کا. آپ کی ریپوٹیشن متاثر ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. اور پھر 10-15 دن کے بعد چیزیں آپ، یہ انڈیویجول کے لیے، یہ منڈین عالمی طور پہ نہیں، انڈیویجول کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد چیزیں مائلڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن پھر آگے سورج گرہن آ رہا ہے. اور آپ کے لیے بہتر یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو الگ سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ 300 گرام مچھلی اور 300 گرام چاول کم از کم کسی غریب کو یا مچھلی چاول کا کھانا کھلا دیجیے. اس کے بعد ہے 5واں برج لیو، برج اسد. برج اسد والوں کو کہوں گا آپ کو اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے، اور برائے مہربانی پانی کا کوئی بھی ایڈونچر اس وقت نہ کیجیے گا. پانی سے ریلیٹڈ کوئی تفریح بھی ذرا اوائڈ ہی کریں. ڈرائیونگ کا خیال رکھنا ہے آپ نے. کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت خیال رکھیے گا، ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے، چیٹ ہو سکتے ہیں یا نقصان ہو سکتا ہے. اور میں یہ کہوں گا پہاڑوں پہ اگر ہائیکنگ کرتے ہیں اس کو بھی اوائڈ کریں. اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ قہوہ خانے، یعنی جس کو بروتھل ایریا کہتے ہیں، شراب خانے، جوئے خانے، ان جگہوں سے دور رہنا چاہیے. ویسے تو مسلمان کو ہر لمحے دور رہنا چاہیے، لیکن میں ظاہر ہے 8 ارب انسان ہے تو ہر مذہب کا آدمی اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. دوسرا، کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا ورنہ آپ بلیک میلنگ یا تھوڑی سی آپ کی ریپوٹیشن کو نقصان ہو سکتا ہے. اور اپنی جو آپ خاتون ہیں تو اپنے شوہر ہیں تو خاتون کا خیال رکھیے گا، اور بزنس پارٹنر کا بھی خیال رکھیے گا. اور آپ صدقہ دے دیں، چاول، گڑ، دودھ، جتنا آپ کی استطاعت ہے یہ اس دن اللہ کے نام پہ دے دیں. اس کے بعد ہے 6واں برج، برج سملہ ورگو. ورگو والوں کو کہوں گا آپ کو اپنے شریک حیات، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی اختلاف بن سکتا ہے، اور تو بہتر ہے خاموش رہیں. اور ابھی منگنی، شادی بیاہ کے حوالے سے اگلے 15 دن تک 18 تاریخ کے بعد فیصلہ نہ کیجیے گا، ورنہ اس کا شاید انجام اتنا نہ اچھا ہو. مقدمات، لٹیگیشن، ان سے بھی ذرا دور رکھیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، اور اپنی کردار کو مضبوط رکھیے گا، ورنہ اسکینڈل، بدنامی یہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے. آپ اس دن چاول اور دودھ کا صدقہ جو آپ کی استطاعت ہے دے دیجیے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارا 7واں برج، برج میزان لبرا. لبرا والوں کے لیے کہوں گا ان تمام بروج میں آپ کے لیے پھر بھی تھوڑا یہ بہتر ہے، مائلڈ ہے. تو پروفیشنل لائف میں آپ کی تھوڑا سے جو ہے اٹکاؤ آ سکتے ہیں، مگر چیزیں آگے چل کے بہتر ہو جائیں گی. اچھا یہ بھی ہو جاتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے اس میں بعض دفعہ الٹا پازیٹیو ہو جاتا ہے کہ کوئی مرض کا پرابلم، کوئی لون نہیں پے ہو رہا تھا وہ ہو جاتا ہے، کوئی اچانک کام ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ کی جو روزمرہ کی زندگی نا اس میں تھوڑی سی بے ترتیبی آ جاتی ہے، تھوڑی سی میموری پہ افیکٹ آتا ہے، اور یا برے خواب کا، بیڈ ڈریمز کا آنا، یا کاموں میں تھوڑا سا ڈیلے، یا آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں، ماتحت ہیں، ان سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اور ایک چیز اور بتاؤں، اس دور میں اگر آپ پیٹس پالتے ہیں، مثال کے طور پہ بلی، کتا یا پرندے، تو ان کے اوپر بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹل جاتا ہے. تو یہ مثلا کچھ نہ کچھ میڈیکیشن اور میڈیکل پہ خرچہ ہوتا ہے. البتہ آپ کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، گھر کی حفاظت کرنی ہے، اور ذرا تیز دھار چاقو، چھری یا فائر سے ریلیٹڈ چیزیں ان سے دور ہیں، ورنہ وقتی طور پہ نقصان پہنچ جاتا ہے، اللہ نہ کرے. اس کے بعد 8واں ہے اسکارپیو، برج اقرب. اقرب والوں کو یہ کہوں گا آپ کو تھوڑا سا اپنی قسمت کی خرابی کی شکایت ہو، صبر کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے گا، اللہ بہتر کر دے گا. وظیفہ صدقہ پڑے گا.
تھوڑے سے آپ کے تعلیمی معاملات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بچوں کی صحت کا پرابلم آ سکتا ہے، غلط فیصلہ، غلط کام، غلط انویسٹمنٹ، اس سے اور خاص طور پہ جوا، اسپیکولیشن، ان چیزوں سے دور رہیے گا۔ اور وہ لوگ جو ماس میڈیا کمیونیکیشن یا شوبز سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اپنی ریپوٹیشن کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے ڈائجیشن کا، نظام ہاضمہ کا، یا اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے تو وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے بہتر یہ ہے آپ بھی اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلا دیجیے، کم سے کم 3، تو بہت اچھا رہے گا اس صدقے کے علاوہ۔ 9ویں نمبر پہ ہمارا برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو کہوں گا تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیں یا نانی خالہ کی صحت کا۔ کوئی ڈپریشن، کوئی انجانا سا خوف، خاص طور پہ اپنی فیملی کے حوالے سے، اس کے امکان ہوتے ہیں۔ بلڈ سے ریلیٹڈ، بلڈ پریشر، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا، یہ چیزیں جو ہیں ان سے، یعنی خون سے متعلقہ امراض، اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے۔ پانی سے متعلقہ تفریح مقامات، پانی کے واٹر اسپورٹ سے دور رہیں، اور آپ کو میں یہ کہوں گا اگر کر سکتے ہیں تو آپ 12 غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے، نہیں تو 3 کو کھلا دیجئے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو وظیفہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی کرم کرے گا، غریب ہونا جرم تو نہیں ہے۔ 10واں برج ہے ہمارا برج جدی۔ کیپریکون والے کے لیے کہوں گا اگر آپ نے مثال کے طور پہ کمیونیکیشن کا کام کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے، بہن بھائیوں سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اپنی گفتگو میں احتیاط کیجیے گا، کوئی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا، اور وہ جو کہتے ہیں نا بے وقوفوں والی جرات کا مظاہرہ کرنا، اس سے تو بہت دور رہیے گا، ورنہ وہ مس ایڈونچر بن جائے گا آپ کے لیے۔ ہیلتھ کے معاملات، اس میں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے، جو مذہبی مباحث ہے، بحث، ان سے دور رکھیے گا، اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کسی غریب کو اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دیجیے گا، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے کہوں گا آپ کو فائنینشیل معاملات میں بہت خیال رکھنا ہوگا، کوئی غلط فیصلہ سازی آپ کے لیے، کوئی سرمایہ کاری پرابلم بن سکتی ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے، جلد بازی سے کوسوں میل دور رہیے گا، اور دیکھیں کوئی ایسا ریئیکشن مت دیجیے گا جو آپ کے لیے پھر فساد بن جائے، وہ کہتے ہیں نا میل کا بیل بن جانا، یہ اس دور میں ہوتا ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا، اور اپنے مخالفین سے الجھنے سے گریز کیجیے گا۔ آپ بھی اللہ کے نام پہ اس دن غریب کو کھانا کھلا دیں، جیسے کوئی اناج ہوا، کھانا اناج ہی کو کہتے ہیں، وہ کر دیجیے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے بعد اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ذرا ٹیک کیئر کیجیے گا، اور سائن کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا۔ اسپائسز والوں کو کہوں گا اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، جذباتی طور پہ ایموشنلی تھوڑا سا آپ متاثر ہو سکتے ہیں، یا ذہنی طور پر کشمکش و کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی اچانک انجانی رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، کم سے کم یہ ہو جائے گھر کی مشینری یا گھر کی اشیاء میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس پہ آپ کا خرچہ ہو جائے۔ اپنے شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیے گا، آپ کے خیالات میں ایک تلاطم، اتار چڑھاؤ کی کیفیت بن سکتی ہے۔ تعلیم کے معاملات میں خیال رکھیے گا، بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور کوئی بڑا ڈیسیشن مت لیجیے گا، اور اگر آپ کوئی نمبر 2 کام کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا شاید ہو جائے، مگر بعد میں آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے، سوچ سمجھ کے خیال رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو ایک عالمی سطح پہ اس کا کیا اثر ہوگا گرہن کا، اور انڈیویجول بروج پہ کیا ہوگا، ایک الگ الگ وہ بھی بتا دیا، صدقات بھی بتا دیے، وظیفہ بھی بتا دیا، نکشتر بھی بتا دیا، برج بھی بتا دیا، صبح کے وقت ہوگا پاکستان میں، تو یہ خیال رکھیے گا، اور کہاں ہو رہا ہے، اس کے کیا افیکٹ آ سکتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی، محنت والی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کے حق میں بہتر کرے۔ مجھے اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔